تو جناب فارم 47 والوں نے عوام کی صورتحال کچھ یوں کر دیا ہے کہ اگر عوام شلوار سلوا رہی ہے تو ان کی قمیض پھٹ رہی ہے، اور اگر قمیض سلوا رہی ہے تو شلوار پھٹ رہی ہے، اور اگر دونوں سلوانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر پتہ نہیں کیا کیا پھٹ رہا ہے۔ آج جناب سارا دن سکرینوں پر تماشا لگا رہا، حکومتی وزراء آئے بیٹھے اور ان سے جب یہ سوال کیا گیا کہ جناب آپ جو یہ 458 روپے لیٹر پیٹرول دے رہے ہیں، اس پیٹرول میں 160 روپے لیوی ہے، اس لیوی کو کم کیوں نہیں کیا جا رہا اور 55 روپے لیوی بڑھائی گئی، اس کی کیا وجہ ہے، کیا منطق ہے؟ تو عجیب و غریب منطقیں پیش کی گئیں۔ بتایا گیا کہ جناب ہمارا ایک ادارہ ہے وہ ٹیکس کلیکٹ نہیں کر پا رہا، ٹیکس کلیکشن کے مسائل ہیں، اس وجہ سے بھی جو یہ یہاں سے پورا کیا جا رہا ہے۔ پھر نجم سیٹھی صاحب نے یہ بتایا کہ جو بیوروکریٹس ہیں ان کی جانب سے کہا گیا کہ گالیاں تو پڑھنی ہیں، پریشر تو آ ہی رہا ہے تو ایک ہی بار بڑھا دیں، لیکن اپنے باقی ٹیکس کے مسائل جو ہیں وہ ٹھیک کریں۔ تو جو عوام پر بوجھ ڈالا گیا وہ اپنی نااہلی چھپانے کے لیے ڈالا گیا۔ پھر یہ شہباز سرکار ہے، یہ ہر چیز میں دو نمبری کر رہی ہے۔ کامیاب سفارتکاری کا آج ایک اور نتیجہ سامنے آیا ہے، اور اس میں چائنا کی جانب سے صاف انکار کیا گیا، اور یہ سابق سفیر ان کی جانب سے دعویٰ کیا گیا۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، میں حسین اقبال ہوں، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ تو جناب سب سے پہلے اگر بات کی جائے، آپ لوگوں کو تھوڑا سا جو سانس ہے وہ بحال ہو، 458 روپے لیٹر پیٹرول سن کر جو عوام کی چمڑی دیڑی گئی تھی تو اس پہ ہلکی ہلکی اب واپس چمڑی لگائی گئی ہے۔ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان اب سے کچھ دیر پہلے انہوں نے قوم سے خطاب کیا، اور بڑی ایک عجیب سی منطق ہے نا یہ بھی، کہ جب ریلیف دینا ہوتا ہے شہباز شریف صاحب خود آ جاتے ہیں، اور جب لوگوں کی چمڑی ادھیڑنی ہوتی ہے تو اس وقت اپنے 2 کسائی بھیجتے ہیں یا 3 کسائی بھیجتے ہیں، وزراء کو بھیجا جاتا ہے اور وہ آ کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جناب اب یہ والا بم آپ پہ گرایا جائے گا۔ آج جناب پیٹرول جو اس پر لیوی ہے اس میں 80 روپے کمی کا اعلان کیا گیا ہے۔ پیٹرول کی نئی قیمت جو ہے وہ وزیر اعظم کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ 378 روپے فی لیٹر ہوگی۔ خطاب کرتے ہوئے یہ کہا گیا شہباز شریف کی جانب سے کہ 1 ماہ کے لیے پیٹرول کی موجودہ قیمت برقرار رہے گی۔ مطلب وہ ایک تلوار جو آپ کے سر پر لٹکی ہوئی تھی کہ پتہ نہیں اگلے جمعے کو کیا صورتحال ہوگی، کیا پیٹرول 500 روپے سے بھی اوپر جائے گا، تو 1 مہینے کے لیے تو کم از کم آپ کو جو ہے وہ تھوڑا سا سانس نکلوایا گیا، کیونکہ وہی بات ہے کہ اس قوم کو پتہ ہے کہ انہوں نے پیاز بھی کھانے ہیں، جوتے بھی کھانے ہیں، لیکن اب دیکھیں یہ ریلیف آج انہوں نے دیا تو ہے اور یہ دعویٰ کیا کہ 1 ماہ کے لیے یہ برقرار رہے گی۔ خیر، سارا دن سکرینوں پر بیٹھ کر وزراء کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ جناب نہیں، ہمیں ایک ملک کے پیسے واپس کرنے ہیں، ہم نے جو ان سے لون لیا ہوا تھا یا جو سیف ڈپازٹ تھا ہمارے پاس یو اے ای کا، تو اسی ماہ میں ہم نے وہ $2 ارب بھی جو ہے وہ واپس کرنے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہم ریلیف نہیں دے سکتے، اور جناب IMF کا بھی کچھ دباؤ ہے۔ لیکن اس کا مطلب ہے کہ آپ اس میں بھی کوئی گھپلا یا وہی اپنے جو ٹیکس کلیکشن کا جو بوجھ ہے وہ عوام پہ ہی ڈالنا چاہ رہے تھے۔ تو اب جناب ریلیف دینے کے لیے شہباز شریف صاحب سامنے آئے ہیں اور انہوں نے 80 روپے کمی کا اعلان کر دیا۔ اب 378 روپے لیٹر پیٹرول جو ہے وہ عوام کو ملے گا۔ پھر کچھ ساتھ جناب ٹارگیٹڈ سبسڈی بھی دی گئی ہے، جس میں کہا گیا کہ جناب مال بردار گاڑیوں کو 1 ماہ تک فی لیٹر 100 روپے سبسڈی دی جائے گی، چھوٹے ٹرکوں کو 70 اور بڑے ٹرکوں کو 80 روپے فراہم کیے جائیں گے، اور ساتھ مسافر بسوں کو ماہانہ 1 لاکھ روپے تک دیے جائیں گے۔ چھوٹے کسانوں کو 1500 روپے فی ایکڑ امداد دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں جناب قیامت کے مہنگائی کے طوفان کو سبسڈی کے ذریعے عوام تک نہیں پہنچنے دیا، اچھی طرح جانتا ہوں عام آدمی کس طرح زندگی گزار رہا ہے، ہم دعا گو ہیں کہ جلد ختم ہو۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل جنگ بندی کی کوششیں کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم اور کابینہ کا 6 ماہ تک تنخواہ نہ لینے کا بھی اعلان ان کی جانب سے انہوں نے کر دیا ہے۔ اور یہ جو انہوں نے بات کی ہے نا نائب وزیر اعظم والی، جو سفارتکاری والی جنگ بند کرانے والی، اس میں بھی شہباز سرکار جو ہے یہ 2 نمبری کر رہی ہے۔ وہ کیسے جناب، وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جناب آج کچھ حاتم طائی کی قبر پر جو ہے وہ لات بھی ماری گئی۔ سرکاری جو ٹرانسپورٹ ہے اس کو فری کیا گیا، اسلام آباد کے اندر بھی، پنجاب کے اندر بھی فری کیا گیا۔ پھر سندھ حکومت جو ہے اس نے تو جناب حاتم طائی کو اٹھا کے کہا ہے کہ بھائی جان چین نہیں کرنا، ہم آپ سے زیادہ بڑے جو ہیں وہ غریبوں کے رکھوالے ہیں، ان کے لیے سوچتے ہیں۔ اور وہ 2000 روپیہ انہوں نے مہینے کا جناب ان کو ریلیف دیا ہے بائکس والوں کو۔ لیکن یہ ریلیف ان لوگوں تک کیسے پہنچے گا جو دیہاتوں میں رہتے ہیں؟
جن کا تعلق نہیں ہے شہروں کے ساتھ، جہاں پہ سرکاری ٹرانسپورٹ چل رہی ہے، اورنج لائن چل رہی ہے، گرین لائن چل رہی ہے، پنک لائن چل رہی ہے، میٹرو بسیں چل رہی ہیں، تو وہ لوگ یہ ریلیف حاصل کیسے کریں گے؟ یہ بھی ان سے ایک بڑا معصومانہ سا سوال ہے. اور 2,000 روپے کا جو اعلان مراد علی شاہ صاحب نے کیا وہ تو جناب اب اس کا تو کوئی اتار ہی نہیں سکتا. پھر اس کے بعد جناب پھر یہی کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ منفی سیاست کر رہی ہے، پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. لیکن آج بار بار یہی سوال اٹھائے گا کہ جناب حکومت ہے، آپ ڈاکیے نہیں ہیں، آپ بیٹھے ہیں چیزوں کو مینج کرنے کے لیے، عوام کو ریلیف دینے کے لیے، کہ آپ کے جو ہمسایہ ممالک ہیں انہوں نے اپنے ٹیکسوں کو مینج کیا، انہوں نے اپنے سفارتکاری سے، رشیا سے یا باقی ممالک سے تیل لیا اور اس پہ اپنے لوگوں کو ریلیف دیا. لیکن آپ کے پاس کوئی ایسا پلان ہی نہیں ہے. آپ بیٹھے ہیں صرف آ کے جو ہے وہ لوگوں کو یہ کہنے کے لیے کہ ڈانگ آپ کو پھرنی ہے، اور ڈانگ آپ نے پھیر کے دکھا دیا. خیر، یہ جناب پیٹرول کی جو راتوں رات قیمت میں تبدیلی کی گئی ہے، آپ ایک اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آج پریشر تھا اور پریشر بہت زیادہ تھا سوشل میڈیا پہ. اس کا مطلب ہے پریشر پڑے تو یہ اپنے فیصلے بدل سکتے ہیں. یہ جس کی سارا دن بیٹھ کے بتاتے رہے ہیں کہ جناب ایسے نہیں ہو ہی نہیں سکتا یہ چیز، لیوی ہم اس کو کم کر دیں، سارا دن یہی بتایا گیا. اب جناب بات کرتے ہیں تھوڑی سی ان کی ایک اور سفارتی کامیابی کی، کہ وہاں پہ بھی 2 نمبری، جیسے ادھر شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جناب ہم کوشش کر رہے ہیں اس جنگ کو جو ہے وہ ٹھنڈا کیا جائے، یہ جنگ ختم کی جائے یا اس کو ٹھنڈا کرایا جائے. اب ایک تو یہ کہ پاکستان کی جانب سے جو چائنا کو پیغام بھیجا گیا تھا، کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے چائنا کی پلیئر ہے، اس میں جو سابق سفیر ہیں عبدالباسط صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے چین سے درخواست کی تھی کہ وہ ایران پر پریشر ڈالے کہ وہ ایک تو سیز فائر کرے اور دوسرا آبنائے ہرمز کھول دے، لیکن چین نے پاکستان کو اس کا مثبت جواب نہیں دیا. تو یہ جناب سابق سفیر ہیں عبدالباسط صاحب، ان کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے. تو یہاں پر بھی 2 نمبری کی جا رہی ہے کہ امریکہ کو کچھ نہیں کہا جا رہا، ایران کو جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ ایسا نہ کریں، مہربانی کریں. سنیے گا ذرا. ہماری چین سے یہ درخواست تھی کہ آپ جو ہے ایران پہ ذرا پریشر ڈالیں کہ سیز فائر کی جانب آئے، اور سیز فائر کی جانب کے آتے ہی جو اپنائے ہارمز ہے اس کو کھول دیں. یہ 2 نکاتی ایجنڈا تھا، کیونکہ ہمارا خیال یہ ہے کہ پاکستان اگر سیز فائر ہو جاتی ہے، چاہے 1 ماہ کے لیے ہو جائے، اس سے ونڈو آف اپرچونٹی ہمیں ملے گی. اس میں ہم لوگ جو بنیادی نکات ہیں، جو بنیادی مسائل ہیں کہ گارنٹیز ہوں نہ ہوں، گارنٹیز کون دے گا، کیا ہوگا، اس ایران کا جو پروگرام ہے اس پہ کیا بات چیت ہوگی، جو انرچ یورینیم ہے اس پہ کس طرح معاملات ہوں گے، تو وہ بات کی باتیں ہیں. لیکن چین نے تھوڑا سا کہا کہ یہ ہمارے لیے ذرا بڑا مشکل ہے کہ ہم اس میں باتیں بات نہیں. وہ چین کو تھوڑا سا، کیونکہ چین کا ایران کے پاس لیوریج ہے نا، تو چین کو ہماری ٹھیک ہے، چین کے اپنا کردار ادا کرے اور ایران کے اوپر پریشر بلڈ کرے. تو جناب چین نے اس کا کوئی مثبت جواب نہیں دیا. اور چائنا کا آپ کو اس دن بھی بتایا کہ تھا کہ چائنا امریکہ کو بھی بڑے غور سے دیکھ رہا ہے، اور وہ چائنا والوں کا تو بڑا صاف سا ایک یہ بیانیہ، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا دشمن غلطی کر رہا ہے نا تو اس کو روکا نہ جائے، اس کو آئیڈینٹیفائی بھی نہ کیا جائے، اس کو غلطی کرنے دی جائے. اور اگر امریکہ یہ غلطی کر رہا ہے تو چائنا بڑا دھیان سے دیکھ رہا ہے اس کو، کہ ایران کے اندر جو یہ دلدل ڈونلڈ ٹرمپ نے خود بنائی اسی کے اندر اب خود پھیلا ہے پاکستان. لیکن یہ ہے کہ ٹرمپ کو کچھ نہیں کہہ رہا. آج بھی آپ کے 2 وفاقی وزراء ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب اور جو خواجہ آصف صاحب ہیں، ان دونوں نے ایک 2 نمبری کی ہے. انہوں نے پھر یہ نہیں کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس کا ذمہ دار ہے، کیونکہ کانپیں ٹانگتی ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا، اس پہ نون لیگ کا قصور نہیں ہے، حکومت کا قصور نہیں ہے، اس پہ اسرائیل کا قصور ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ کا نام کس نے لینا تھا؟ وہاں پہ بھی آپ کی 2 نمبری ہے، وہاں پہ بھی آپ جو ہے وہ یہ 2 نمبری کر رہے ہیں. لیکن اب خیر معاملات آگے بگڑتے جا رہے ہیں. مشرق وسطیٰ کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے اس سے بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے. ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت نازل کرے. پاکستان زندہ باد.